آج کے اس خطبہ جمعہ میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم کو قرآن اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بات بیان کی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی بیٹھا ہے۔ جب ہم رات کے وقت گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، ڈر سا لگتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کچھ اثرات ہیں، کچھ شیطانی اثرات ہیں، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کا جو شرعی علاج بتایا ہے اس کو امام مسلم اپنے صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطانی اثرات اس گھر سے ختم ہو جاتے ہیں، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ تو علاج یہاں ہے، اگر آپ کے گھر میں شیطانی اثرات ہیں، شیطانی اثرات اگر آپ نے گھروں سے ختم کرنا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا جائے۔ اب صاحب گھر میں خالی گناہ ہی ہوں گے، ناچ گانے گھر میں دیکھے جائیں گے، گھر میں بلو فلمیں دیکھی جائے گی، گندی چیزیں گھر میں پائی جائیں گی، اور وہاں آپ امید کریں گے ہمارے گھروں میں فرشتے نازل ہوں گے، یہ امید مت رکھیے گا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو قبرستان میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی پتہ چلا کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اور گھر میں جس گھر میں قرآن نہ پڑھی جائے وہ قبرستان کے مانند ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ دوسری بات، سورہ بقرہ یہ شیطانی اثرات ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو شیطانی اثرات ختم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا کوئی معنی نہیں، کوئی مترجم نہیں لکھ سکتا،
کوئی مفسر نہیں لکھ سکتا، دنیا کا بڑا سا بڑا عالم الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے نہیں بتایا، اور جب نبی نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم کو نہیں معلوم کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 29 مقامات پہ آئے ہیں۔ 29 مقامات پہ 29 جگہوں میں اللہ نے حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے۔ کہیں الف لام میم کہا گیا، کہیں ہا میم، کہیں قاف، کہیں کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب دنیا کا کوئی مفسر نہیں بتا سکتا، دنیا کا کوئی مترجم نہیں لکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کو نہیں بتایا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو دبا دیا، خیانت کر لی، میرے بھائیوں تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے اوپر جو کچھ بھی اتارا ہے، ہم نے آپ کے پاس جو بھی نازل کیا ہے، اس کو لوگوں میں صحیح صحیح پہنچا دو۔ وہ اس کو لوگوں میں پہنچا دو، اپنے پاس کچھ مت رکھو۔ اور جب حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی تمام لوگوں سے پوچھ رہے تھے، تقریباً 1,44,000 کا مجمع تھا، اور اللہ کے نبی نے تمام لوگوں سے کہا اے لوگوں، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں کان کے پردے کھول کر کے سن لیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرنے والا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے درمیان جو ہم نے رسول بھیجا تھا، جو نبی بھیجا تھا، اس نے دعوت کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اسلام کی دعوت تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ سارے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ کے اوپر اللہ نے جو کچھ بھی اتارا، آپ نے لوگوں تک صحیح صحیح بیان کر دیا، آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، آپ نے کسی چیز کی خیانت نہیں کی۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتے ہوئے بھی الف لام میم کا معنی نہیں بتایا تو یہ خیانت ہوگی، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تو نبی نے ہم کو نہیں بتایا، تو اگر یہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر نبیوں سے علم غیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، تبھی تو نہیں بتایا۔ جب نبی کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے نہیں بتایا، تو نبی نے ہم کو نہیں بتایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتا ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر ایک قوم ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی تو مختار کل ہوتے ہیں، سارے اختیار نبیوں کے پاس ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتا ہے۔ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں اس کو نہ بتا دوں۔ تو الف لام میم کا کوئی معنی نہیں، کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ریب کرنے کی گنجائش نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کتاب کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن گنہگاروں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، جواریوں کے لیے، شرابیوں کے لیے کیا یہ قرآن ہدایت نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا سورہ فاتحہ میں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہر نماز میں یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس کا جواب یہاں پر جا کر کے ملا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن نمازیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کا جواب کہاں ملا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی آیت پر سوامی دیانند سرسوتی نے آبجیکشن لگایا تھا، اور کیا کہا تھا کہ قرآن جو مسلمانوں کی کتاب ہے،
تو کیا یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، ہندوؤں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، پاپیوں کے لیے کیا یہ قرآن ہدایت نہیں رکھتا ہے؟ کیا قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جو دنیا میں غلط راستے پر ہیں، جو دنیا میں غیر مسلم ہیں؟ کیا قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں رکھتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ نے پھر ایک مقام میں جواب دیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن سمپورن جگت کے مانو گن کے لیے اللہ نے ہدایت بن کر کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن سعودیہ والوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن امریکہ والوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن انگلینڈ والوں کے لیے، جرمن والوں کے لیے، چین والوں کے لیے، بنگلہ دیش والوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سوامی دیانند سرسوتی جی کا جواب اللہ رب العالمین نے آگے دیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کائنات میں بسنے والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، جو بھی نفرت کا چادر ہٹا کر کے اس کتاب کو پڑھے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ اس کتاب اس کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی انسان نفرت کی چادر ہٹا کر کے قرآن کریم کو پڑھے گا، اللہ اس کو ہدایت دے کے رہے گا۔ میرے بھائی، اللہ اس کو ہدایت دے کے رہے گا۔ عمر فاروق نے اس کتاب سے سخت نفرت کی، اور ایک مرتبہ تو تلوار لے کر کے نکل گئے نبی اکرم کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب قرآن کی آیتیں سنی، جب نفرت کی چادر ہٹا کر کے غور سے جب قرآن کریم کی آیتیں سنی، تو دل کی دنیا بدل گئی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ اور کتنے ایسے ہیں کٹر پنتھی لوگ، آپ جانتے ہو یہ بابری مسجد جو ابھی 22 جنوری کا ادگھاٹن ہونے والا ہے، بابری مسجد جہاں پہ تھی، ابھی رام مندر بن کے تیار ہو گیا ہے، 22 جنوری کو اس کا ادگھاٹن ہے، اس کی شروعات ہے، پوجا کریں گے، اب وہاں شرک کیا جائے گا۔ جانتے ہو بابری مسجد کو جس نے شہید کیا، جن لوگوں نے بابری مسجد کے اوپر سب سے پہلا ہتھوڑا چلانے والا، جس کا نام بلبیر سنگھ تھا، بلبیر سنگھ، جو RSS کا جو سرسنچالک تھا، جو بہت بڑا کٹر پنتھی اسلام کا سخت دشمن تھا، اور اس نے ہی مسجد کے اوپر سب سے پہلا ہتھوڑا چلایا تھا۔ لیکن آج اس کا نام بلبیر سنگھ نہیں ہے، آج اس کا نام محمد عامر ہے، اور اس نے یہ سنکلپ لیا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو توڑا ہے، جب تک ہم 100 مسجدوں کو نہیں بنوائیں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور وہ اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ آج مسجد بنوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جو بھی جب اس کو بعد میں احساس ہوا، جب اس نے نفرت کی چادر ہٹائی اور غور و فکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، اور آج وہ پورے ہندوستان میں مسجد بنوا رہا ہے، اور اس کا سنکلپ ہے کہ ہم 100 مسجدیں بنوائیں گے۔ بابری مسجد کو ہم نے شہید کیا ہے تو 100 مسجدیں ہم بنوائیں گے۔ یہ بلبیر سنگھ کا وعدہ ہے، جس کا نام بدل کے محمد عامر اس کا نام ہو گیا۔ تو اور بہت سارے لوگ، بہت سارے مثالیں ہیں دنیا کے اندر۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان نفرت کی چادر کو ہٹا کر کے اس کتاب سے رشتہ جوڑے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور ہدایت دے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مومنین کی چند صفات بیان کی، مومنین کی چند صفات بیان کی، 4 صفات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے،
لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں. ہم نے جنت کو دیکھی نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھی نہیں، ہم نے قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. تو یہی قرآن میں اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. او میرے بھائیو، جو جنت کا انکار کر دے، جو جہنم کا انکار کرے، جو جنت اور جہنم کا انکار کرے، جو اللہ کا انکار کرے، جو رسول کا انکار کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان میں سے ایک چیز ہے قیامت کے اوپر ایمان لانا. اور جو انسان قیامت کا انکار کرتا ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو مومن کی پہلی علامت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جو دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ نماز کو قائم نہ کرے تو وہ کیسا دعویٰ کرے گا؟ وہ کہاں سے مومن ہوا؟ پھر وہ مومن کی لسٹ میں اپنے نام ہٹا دے، مومن کی لسٹ سے، وہ مومن نہیں ہے. مومن زبان سے اقرار کرنے سے نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہفتے میں 3 بار گوشت کھا لیے اور ایک بار چوراہے پہ بیٹھ کے ہم نے 1 کلو گوشت پکوڑی کھا لیا تو ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہیں. یہی تو ہو رہا ہے. ہم گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، ہم گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، لیکن جہاں سجدے کرنے کا نمبر آتا ہے وہاں ہم کہاں عبادت کرتے ہیں؟ اذان کی آواز سن کر کے بھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ ہم نے انہیں جو مال دیا ہے، جو روزی دی ہے، ان میں سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے میرے بھائیوں. مومن کی صفت، تیسری صفت کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. ہم نے جو مومن کو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، ان روزیوں میں سے، ان مالوں میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ مومن ہے. آج دیکھ، جہاں دنیا کا معاملہ آ جائے ہم لٹا دیتے ہیں. جہاں دین کا معاملہ ہے صاحب، اللہ کے راستے کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، مدرسے کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ہم 10 روپیہ بھی جیب سے نکالنے میں کتراتے ہیں. ذرا غور کیجیے. پچھلے ہفتہ ہم نے مائک میں اعلان لگایا، ہم سے اعلان لگوانے کے لیے کہا. ہم نے اعلان لگایا کہ یہاں مسجد کے تعلق سے صبح میٹنگ رکھی گئی ہے 8 بجے، لہٰذا آپ لوگ مسجد کے قریب پہنچ جائیں. کوئی نہیں آیا، کوئی ہم کو ویلو نہیں دیا. بتائیے، اپنے امام کو کوئی ویلو نہیں دیتا ہے. آپ لوگوں نے 100 گھر مل کے ہم کو، آپ لوگوں نے امام منتخب کیا ہے. تو آپ تقاضا کیا ہے کہ امام جو اعلان لگائے کم سے کم اس کے اوپر ایک بار غور کر کے جمع ہو جاؤ. اس کے بعد جو ہوگا کیا کریں گے، ڈسکس نہیں کریں گے، وہ آپ جانیں، لیکن کم سے کم میری بات مان کے آپ جمع ہو جاتے. لیکن آپ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اعلان لگایا لیکن کوئی لینا دینا نہیں، کوئی نہیں آئے. صاحب بتائیے صاحب، یہ مومن کی علامت ہے؟ جب دین کے تعلق سے اعلان لگایا جائے کہ مسجد کے تعلق سے یہاں کوئی باتیں ہوگی، کسی کے اوپر چرچا کیا جائے گا، آپ لوگ آئیں. گروپ میں بھی، واٹس ایپ میں چھوڑا گیا، گروپ میں بھی بول کے اعلان لگایا گیا، مائک میں بھی لگایا گیا، اور کسی کے کان میں جوں تک نہیں رہے گا. یہ کیا ہے بتائیے صاحب؟ یہ مومن کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت نہیں ہے. تو تیسری چیز یہ ہے، مومن، اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مسجد میں ہم 100-150 روپے دینے میں ہماری جان نکلتی ہے صاحب، اور دنیا کے معاملے میں ہم لٹا دیتے ہیں. ہم مومن کہاں ہیں؟ بات بہت تیزی سے گزر رہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. اب ہم جو ہے کچھ اور باتیں، یہ 3 مومن کی 3 صفات ہو گئی. اور ایک صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں
اے میرے نبی، اللہ کے مومن وہ بندے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی طرف جو اتارا گیا ہے اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن سے پہلے کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ بہت ساری کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئی، لیکن 4 کتابیں مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، یہ 4 کتابیں آسمانی کتاب ہیں۔ ہمارا ایمان ہے توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، انجیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتارا، زبور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتارا، اور قرآن ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا۔ یہ 4 کتابیں آسمانی ہیں۔ ہم توریت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ توریت آسمانی کتاب ہے، توریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے اوپر اتارا ہے، لیکن ہم توریت پر عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ عمل اللہ نے قرآن میں کرنے کا دیا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں توریت پر بھی، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس پر ایمان رکھا جائے گا۔ زبور بھی ہم مانتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن آج کے زبور آپ دیکھ رہے ہیں رد و بدل ہے۔ آپ توریت اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، انجیل اٹھاؤ، اور جتنی بھی دنیا میں آسمانی کتابیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، تمام مذہبی کتابوں کو آپ پڑھ ڈالیں میرے بھائیوں، آپ کو زمین و آسمان میں رد و بدل نظر آئے گا، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیا ہے، ذرا غور کرو۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 1450 سال پہلے جس طریقے سے قرآن نازل کی گئی تھی، آج بھی اسی طریقے سے سیم ٹو سیم ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے کہیں کا بھی قرآن اٹھائیں، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی آسمانی کتابیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم آسمانی کتابیں، وید ہے، رامائن ہے، گیتا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، آپ کو سب میں اصلی گھی میں ڈالڈا ملا ہوا نظر آئے گا۔ گیتا پریس گورکھپور سے گیتا، سریمد بھاگوت گیتا جو چھپتی ہے نا، گیتا پریس گورکھپور سے، موٹے اکچھر والی، بہت ہی آسان سنسکرت میں ہے، ہم نے خریدی ہے گیتا پریس گورکھپور سے، جس کی قیمت 35 روپے ہے۔ اس میں ادھیائے 6 شلوک نمبر 10، ادھیائے 6 شلوک نمبر 10 میں ایک شلوک لکھا ہوا ہے، یوگی یجت ستتماتمانم راسی استھتا ایکاکیت چتاتما نراشیر پریگرہ، سریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 شلوک نمبر 10۔ اور یہی سریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 شلوک نمبر 10 جو بمبئی میں کلیان سے چھپتی ہے، اس میں لکھا ہے، یوگی یجت ستتماتمانم راسی استھتا ایکاکیت چتاتما نراشیر پریگرہ پنچم سمیم بھکتی کرتویہ ہم سویم کرتویہ مرگا چرمم بھوتی۔ اتنا بڑھا دیا گیا، جبکہ دونوں گیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یو پی اور بمبئی کا فرق ہے، اسٹیٹ کا فرق ہے، اسٹیٹ بدلا ہے، گیتا بدل گئی، اسٹیٹ بدلا، گیتا بدل گئی، لیکن آپ قرآن کریم کو پڑھیں۔ آپ چاہے جھارکھنڈ کا قرآن اٹھائیں، چاہے آپ یو پی کا قرآن پڑھیں، بنگال کا قرآن پڑھیں، انگلینڈ کا قرآن پڑھیں، امریکہ کا قرآن پڑھیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے آپ اس کتاب کو کھولیں، آپ کو قرآن کھولتے ہی ملے گا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے۔ میرے بھائیوں، اس کتاب کے اندر آپ کو رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا، زیر و زبر کا بھی فرق نہیں دیکھے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے قرآن کریم کو کھولیں، قرآن کھولتے ہی ملے گا الحمدللہ رب العالمین۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کتاب کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بات یوں چل رہی تھی کہ ہمارا ایمان ہے یوم آخرت کے اوپر، مومن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن کی چند صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی، چند صفات، 4 صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اس کے بعد چلتے چلتے پھر میں 2-4 باتیں بتا دوں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کے آگے بڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کو بیان کیا۔ توحید الوہیت کہتے ہیں عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے،
اور ربوبیت کہتے ہیں دنیا میں بارش برسانے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، سورج چاند کو پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ بارش برسانے والا، زمین سے اناج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ آگے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہاں پر عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ جس نے تمہیں دنیا کے اندر وجود بخشا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے آگے اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اے لوگو ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کو بغیر پیلر کے ہم نے بنایا۔ کہیں آپ کو دکھ رہا ہے آسمان ایسے بنا ہے چھت کی طرح، کہیں کھمبا نہیں ہے، کہیں بھی بیچ میں کھمبا نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ہم نے اے لوگو تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے بارش برسا کر کے تمہارے لیے کھیتوں سے اناج پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیے، کھیتی باڑی پیدا کی، تو تم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کون بارش برسا سکتا ہے؟ کوئی بارش نہیں برسا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ زمین سے پیلے رنگ کے ٹماٹر کو کون پیدا کرتا ہے؟ سفید رنگ کی مولی کو کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہی تو ہے میرے بھائیوں۔ جب بارش نہیں، ایک سال بارش نہیں ہوگی نا تو کھیتی نہیں ہوگی میرے بھائی۔ پھر لوگ کہاں کہاں میدان میں جا کے بارش کی دعائیں جا کے کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور بارش طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ بارش ہو جائے۔ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اگر بارش کو روک لے تو انسان بھوکے مرنے لگے گا میرے بھائی۔ تو اس میں پہلی آیت میں توحید الوہیت بیان کیا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتار کر کے زمین سے اناج پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیے، تو تم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہے، بہت بڑا چیلنج۔ کون سا چیلنج دیا؟ کہ کچھ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ایک وسیم رضوی نام کا پاکھنڈی انسان اسی بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوا اور اس نے یہ دعویٰ کیا اور سپریم کورٹ میں عرضی لگایا کہ قرآن کریم کے اندر 26 ایسی آیتیں ہیں جو دنیا میں آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، جو بھڑکاؤ بیان دیتا ہے، یہ قرآن آتنکوادی کی شکشا دیتا ہے۔ اور یہ اس قرآن کو خلفائے اربعہ نے، اس نے الزام لگایا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں 26 آیتیں داخل کر دی، نعوذ باللہ۔ تو ایسے پاکھنڈی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں چیلنج دیتا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے، جو بھی ہم اپنے بندے پر ہم نے اتارا ہے اس پر تم شک کرتے ہو کہ قرآن آکاشیہ پستک نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو جاؤ قرآن جیسی ایک سورت تم بنا کر کے لے آؤ، تم نہیں لا پاؤ گے۔ قرآن جیسی ایک سورت تو چھوڑو، ایک آیت بھی تم نہیں بنا سکتے ہو۔ اگر تم سب مل جاؤ، پوری دنیا میں سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں، سارے جنات اور سارے انسان مل کر کے بھی قرآن کی ایک سورت بنا کے نہیں لا سکتے ہیں، قرآن جیسی ایک آیت بنا کر کے نہیں لا سکتے ہیں۔ جانتے ہو خانہ کعبہ میں مکہ کے اندر شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، اور
ایک سے ایک شاعر تھے. کوئی شاعر آتا خانہ کعبہ کی دیوار میں شعر لکھ کے چلا جاتا, تو دوسرا شاعر آتا اس کے اوپر کمیاں نکال لیتا, ارے اس کے اندر تو یہ کمی ہے, پھر اس کی کمی کو دور کر کے وہ شعر لکھ دیتا. پھر تیسرا شاعر آتا اس کے اندر کمیاں نکال دیتا, پھر وہ شعر لکھ دیتا. پھر چوتھا شاعر آتا کمیاں نکال دیتا. ہوتا ہے میرے بھائیو دنگ, آج بھی ہے, آج بھی ہو رہا ہے. ماسٹر کو دبانے کی کوشش کرے گا, ڈاکٹر کو دبانے کی کوشش کرے گا. ایک مولوی دوسرے مولوی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے کہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں, اس کا سکہ کیوں پورے ہندوستان میں چل رہا ہے, یہ کیوں ہم سے آگے ہیں, اس کے اندر کمیاں نکالی جائے, یہ تو یہ ایسا ہے ویسا. تو اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. کوئی ایک شاعر آیا, اس نے شعر لکھا, دوسرے شاعر نے اس کے اندر کمی نکال دی. ایک دن حسان بن ثابت نے خانہ کعبہ کی دیوار میں قرآن کریم کی آیت کریمہ لکھ دی, قرآن کریم کی یہ سورت لکھ دی, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ حسان بن ثابت نے خانہ کعبہ کی دیوار میں لکھ دیا. اب شاعر آ رہے ہیں, ایک سے ایک شاعر آ رہے ہیں, کمی نکالنا چاہتے ہیں لیکن کوئی کمی نکال نہیں پا رہا ہے. اور سارے شاعر غور کرتے یار یہ کیسا شعر ہے, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تیسری لائن چوتھی لائن تو ہے ہی نہیں, اور شعر بھی لگ رہا ہے یار, سب آخر میں رے آ رہا ہے, سب کے آخر میں انا آتیناک الکوثر رے آیا, فصلی لربک وانحر رے آیا, ان شانئک هو الابتر آخر میں رے آ رہا ہے, شعر بھی لگ رہا ہے اور چوتھی لائن تو ہے نہیں. اب لوگ اس کے اندر غور کر رہے ہیں, کمیاں نکالیں کہ اس کے اندر ہم کمی نکالیں گے. اللہ کے کلام میں کوئی کمی نکال سکتا ہے؟ کوئی کمی نہیں نکال پائے. ایک شاعر اٹھا, کہا کہ ہم کو 24 گھنٹے کی مہلت دو, ہم اس کے اندر کمی نکالیں گے. کہا ٹھیک ہے 24 گھنٹے کی مہلت آپ کو دی جا رہی ہے, اور اگر آپ نے اس کے اندر کمی نکال دی تو آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. وہ رات بھر غور کرتا ہے, رات میں سوتا ہے, رات بھر غور کرتا ہے, کوئی کمی نظر نہیں آئی کہ کیا ہم اس میں کمی نکالیں گے. صبح ہوئی, جب صبح ہوئی, صبح سارے لوگوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا, شاعروں کے آنے کا ٹائم ہو گیا, تو اس نے سوچا کہ اب ہم کیا لکھیں گے, کیا اس کے اندر کمی نکالیں گے. مکہ کا جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ آیا, اس نے پھر غور کیا, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے جب کوئی کمی نہیں پائی تو اس نے نیچے میں اپنی کمزوری کا اظہار لکھ دیا, اور نیچے چوتھی لائن بڑھا دیا اس نے, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اوپر کی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. حسان بن ثابت نے کہا کہ اے شاعر, یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. لوگوں نے کہا ارے محمد یہ شاعر شعر کیسے بنا سکتا ہے, وہ تو امی ہے, وہ تو ان پڑھ ہے, اس نے کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کیا ہے, پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی دنیا چھوڑ کے چلی گئی, پھر 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا, دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے, اس نے تو تعلیم حاصل نہیں کی, اس نے یہ کلام کہاں سے پایا. پھر حسان بن ثابت نے کہا تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. اور اسی جگہ پر بہت سارے شاعر چینک پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ صداقت اور یہ سچائی دیکھ کر کے بہت سارے شاعر اسلام لے آتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ, ایک آیت کوئی اپنی طرف سے بنا کے نہیں لا سکتا ہے. اللہ نے چیلنج دیا کہ دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں, قرآن کریم جیسی ایک سورت کوئی بنا کے نہیں لا سکتا ہے. چیلنج دیا ہے وسیم رضوی جیسے انسان کو, کوئی نکال سکتا ہے, ایک آیت اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا. اس کے بعد جو ہے 2-3 باتیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اب جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات بیان کی. وہ کون سی بات؟ ایک اہم بات یہ بیان کی, اس دنیا میں تکبر کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے. تکبر کی ابتدا, گھمنڈی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گھمنڈی سب سے پہلے کس نے کی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اسی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے,
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں یہاں بتا دوں ابلیس جناتوں میں سے تھا، لیکن اللہ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا۔ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا ابلیس سے، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو ابلیس جواب دیتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ابلیس کے الفاظ کو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے ہم کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آدم کا مقام ہم سے نیچا ہے۔ میرے بھائیوں فطرت کی بات ہے، جب آپ دنیا میں مٹی اٹھائیں اور اوپر پھینکیں تو مٹی پھر نیچے کی طرف گرتی ہے، لیکن آپ آگ جلائیں تو آگ کی فطرت یہ ہے کہ آگ کو جلانے کے بعد وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو ابلیس نے یہی حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ ہم آدم سے بہتر ہیں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی کیا اوقات ہے کہ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق مٹی کے آگے سجدہ کریں؟ ہم نہیں کریں گے۔ اکڑ دکھائی، اللہ نے کہا جاؤ ابلیس، تو نے میری نافرمانی کہ ہم تم کو نہیں رکھیں گے جنت میں، جنت سے اخراج کر دیا، ابلیس کو جنت سے دھتکار کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو ابلیس نے بھی کہا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، تو ہم بھی ایک بہت بڑا چیلنج کر رہے ہیں کہ قیامت کے صبح تک تیرے بندے کو ہم بہکائیں گے، تیرے بندے کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم لآتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا، جنت سے دھتکار دیا، لیکن میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں تیرے بندے کو آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، چاروں طرف سے تیرے بندوں کا جینا حرام میں کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو دیکھے گا کہ تیرے اکثر بندے ناشکر گزار ہو جائیں گے، تیرے اکثر بندے ناشکر گزار ہو جائیں گے۔ اور دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہے، ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ ابلیس نے ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی، ایک ہی مرتبہ تو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، سجدہ نہیں کیا تو جنت سے دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اور ہم روزانہ پر ڈے ہم 34 مرتبہ سجدوں سے انکار کرتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز ہے، 5 ٹائم میں تین وقت کی نماز 4 رکعت والی ہوتی ہے، تو 4 رکعت میں 8 سجدے آتے ہیں، تو 8 تیا 24 اور مغرب میں 3 رکعت 24 36 اور فجر میں 2 رکعت فرض، 2 رکعت میں 4 بار سجدے، تو 30 اور 4 34 سجدے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو ہم کتنا بڑا ابلیس ہیں، ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجئے۔ ہم سب سے بڑے متکبر ہیں، سب سے بڑا تکبر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے، ہم تو انکار کرتے ہیں۔ بتائیے، ابلیس نے 1 مرتبہ انکار کیا تو اس کو نکال دیا، ہم 34 مرتبہ ڈیلی انکار کرتے ہیں، نہیں کریں گے سجدہ۔ کیا کرے گا اللہ تو بتائیے۔ ہاں تو میرے بھائیو، یہ سورہ بقرہ کے مختصر خلاصہ تھا آپ کے سامنے۔ اب آخری بات، یہ جو اس تقریر کا پورا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں پڑا؟ آپ یہ جان لیجیے، سورہ بقرہ، بقر کے معنی گائے ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا، زمین و جائیداد کا مسئلہ تھا، قتل کر دیا اور مسلمانوں کی بستی میں پھینک دیا مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے۔ تو مسلمان دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو کچھ کرو، بچاؤ، کیا ہوگا، قتل کر کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کر دو۔ تو لوگوں نے کہا اچھا
آپ گائے ذبح کر دیں تاکہ اور پتہ اور ثابت ہو جائے کہ ہم مارنے کاٹنے مڑنے والے لوگ ہیں، گائے ذبح کرنے کے۔ تو لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سچائی بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، کالی گائے کی سفید گائے کیسی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری صفات بیان کی، سب پیلی ہونی چاہیے، بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے۔ لوگ خوب مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ہیں، اور کہا ٹھیک ہے لے آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر انشاءاللہ یہ لوگ نہیں کہتے تو قیامت تک ایسی گائے نہیں ڈھونڈ پاتے۔ میرے بھائیوں، بلا وجہ نبیوں سے سوال کرنا اور پھالتو کے سوال کرنا یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں بلا وجہ کسی کو بلا وجہ سوال کرنا یہ منع ہے، ہر دور میں رہا۔ آپ بھی دیکھ لی بلا وجہ کبھی لوگ مولوی کو پریشان کرتے ہیں، حافظ کو پریشان کرتے ہیں، ایک آیت یاد ہے لے دے کے وہی پوچھتا ہے حافظ صاحب یہ آیت بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، بتائیے صاحب۔ تو یہ بہت ساری باتیں تھیں، میں نے مختصر خلاصہ کیا، میں نے پہلے بتا دیا سورہ بقرہ کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہاں وہاں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ سورہ بقرہ کی آیات کا جو میں نے منتخب آیات کا جو خلاصہ کیا ہے، تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔